القرآن ترتیلا، اس سے بعض لوگ ایک غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ ورتل القرآن ترتیلا کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض ائمہ حجاز، ائمہ حرمین بھی، اور بعض دفعہ دوسری جگہوں پر بھی بعض علماء کرام، بعض ائمہ حضرات مساجد کے اندر وہ حدر میں قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے دو طریقے ہیں۔ ایک تلاوت کا طریقہ ہے جسے ہم ترتیل کہتے ہیں، اور قرات کی زبان میں اس کو ترتیل کہتے ہیں، بالکل آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے، اور جیسے بعض دفعہ اسٹیج کے اوپر قرائے کرام جو ہیں وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسرا طریقہ ہے جس کو حدر کہا جاتا ہے، حدر۔ تو بعض دفعہ قرآن پاک کی تلاوت حدر میں قرائے کرام، ائمہ حجاز بھی، ائمہ حرمین بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ترتیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ پڑھنا، اور حدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا روانگی کے ساتھ پڑھنا، لیکن تجوید کا دونوں صورتوں میں خیال کیا جائے۔ اب جو ائمہ حرمین اگر بالکل آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہوں تب بھی تجوید سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر حدر میں پڑھ رہے ہوں، تھوڑا تیز پڑھ رہے ہوں اور تسلسل سے پڑھ رہے ہوں، تو پھر بھی تجوید کا تو خیال کیا ہی جاتا ہے۔ بہرحال تجوید کا دونوں صورتوں میں ہی خیال کیا جائے گا، لیکن ورتل القرآن ترتیلا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے کہ اس میں تھوڑا تسلسل سے یا تیزی سے پڑھ ہی نہیں سکتے۔ بعض دفعہ رمضان المبارک میں تراویح میں جو ائمہ تراویح ہوتے ہیں وہ حدر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی تھوڑا تسلسل سے تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو لیکن تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو ایک ماہر فن ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا تیز بھی پڑھ لے تو وہ تجوید کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہوتا ہے اور پڑھ سکتا ہے۔ تو اس میں بعض دفعہ اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ یہ بہت تیز پڑھ رہے ہیں قرآن پاک، تو وہ تیز نہیں ہوتا، وہ حدر کا لہجہ ہوتا ہے، اور حدر میں قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتیں ہیں، ترتیل بھی پڑھ سکتے ہیں، حدر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ترتیل میں بھی تجوید کا خیال کیا جائے اور حدر میں بھی تجوید کا خیال کیا جائے، تو دونوں صورتوں میں قرآن پاک پڑھنا جائز ہے۔